یزید بن معاویہ کے بارے میں لوگ آج تک تاریخ ہی سناتے ہیں، باقی تاریخ تبری میں تاریخ ابن جریر جس کو کہتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے، انہوں نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو یزید کی بیعت توڑے گا اس پر غداری کا جھنڈا ہوگا، تو یہ امیر المومنین ماننا ہی ہے نا، کہ اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اس پر اوپر غداری کا جھنڈا ہوگا جو یزید کی بیعت توڑے گا، تو یہ امیر ماننا نہیں تو یہ کیا ماننا ہے بھائی؟ کل بھی بیان کیا عبداللہ بن عمر کے موقف سے ان کا رجوع تو آپ لے کر آئیں گے نا، جو ان کا موقف تھا وہ تو میں نے بتا دیا، واقعہ ہررا کے بعد یا کسی اور واقعہ کے بعد ان کا موقف چینج ہو گیا تھا، بدل گیا تھا، تو اس کی دلیل تو آپ لائیں گے نا پیارے بھائی۔ جب تک رجوع نہ ہو کسی سے ثابت تو اس کا وہی موقف سمجھا جاتا ہے، بغیر دلیل کے کسی کا رجوع اپنے سے بنا لینا یہ تو بناوٹی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوپر سوال کے جواب کے شروع میں نے ایک بھائی کے جواب میں کہا کہ جن کتابوں سے یزید کے خلاف روایتیں پیش کی جاتی ہیں، تاریخ تبری ابن جریر جو بڑے مزے لے کے سنائی جاتی ہے، اسی تاریخ ابن جریر میں روایت موجود ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو واقعہ کربلا کے وقت جو ہے وہ امیر المؤمنین کہا، جب وہ ان کو جانے نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دو، وہی شرطیں جو تین رکھیں، یا تو امیر المومنین کے پاس جانے دو، یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو، یا واپس جانے دو۔ وہ جو روایت آتی ہے تو اس میں امیر المومنین کا ہے حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو۔ ایک طرف تو ہمیں تاریخی روایتیں بڑے مزے لے کے سننا بھی پسند ہے، جھوٹی ہوں سب سند کوئی پرواہ نہیں کرنی، اور انہی کتابوں سے جب روایت یزید کے حق میں آ جائے تو وہ تو ہے ہی بھائی، وہ تو یعنی وہ بن جاتی ہے، پھر بائبل بن جاتی ہے۔ باقی بھائی نے کہا کہ کیا واقعہ کربلا اور ہررا یا واقعہ کربلا کے بعد ابن عمر کا یہی موقف تھا؟ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، اگر بھائی اس کو میں بھیج بھی دیتا ہوں، اس کو اگر بھائی پڑھ لے گا نا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ بھی دیا، اس میں ترجمہ جو کیا گیا اسلام 360 میں وہ تو صحیح نہیں ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا، حالانکہ وہاں ترجمہ یہ ہے صحیح جو بنتا ہے عربی متن کے حساب سے کہ جب یزید کی بیعت کو اہل مدینہ نے توڑ دیا تو عبداللہ بن عمر نے تب اپنا یہ موقف بیان کیا۔ یعنی اگر آپ اس کو واقعہ ہررا کے ساتھ ہی جوڑیں گے، مدینہ والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تب بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ ہررا کے بعد کا ہی یہ موقف ہے عبداللہ بن عمر کا، جب اہل مدینہ بیعت توڑ رہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا یزید کے بارے میں نرم موقف ہے، اور بھائی صحابہ کی طرح منہ کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ بن عمر کو دیکھو نا، ابو ایوب انصاری کو دیکھیں، وہی بات جو ہمیں الزام دیتے ہو جو تان ہمارے اوپر کرتے ہو، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہاں پھر معاملہ خراب ہو جائے گا نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی موقف جو ہے یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یزید کے بارے میں کیا موقف تھا، وہ مثال آپ کو دے رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں آپ، اس کا آپ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں، پھر ہمارے اوپر تان کرتے ہیں، لیکن جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کا ریفرنس دے رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں بولتے۔ یعنی عبداللہ بن عمر کوئی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے بیٹے کا نام تو نہیں ہے نا، عبداللہ بن عمر تو صحابی کا نام ہے، کوئی البانی رحمہ اللہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے عبداللہ بن عمر، وہاں نہیں جاتے ہیں، وہ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو ہیں وہ عراقیوں کو سمجھتے تھے، صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے، مرزا انجینئر جو ہے وہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت کی روایتیں تو لے لیتا ہے، یہاں اس کو انٹرنیشنل نمبرنگ یاد نہیں آتی عبداللہ بن عمر یزید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یزید کی بیعت توڑے گا اس پر غداری کا جھنڈا ہوگا، ہم نے اس شخص کے ہاتھ کے اوپر اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے، اور اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر کہیں کسی کو، یہ خادموں اور لڑکوں کو سب کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں نہ انٹرنیشنل نمبرنگ یاد ہے، نہ یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، نہ ان کے فضائل یاد آئیں گے، نہ ان کا موقف یاد آئے گا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہما ان کا جو ہے وہ عراقیوں کو حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ٹھہرانا وہ بھی یاد نہیں آئے گا، وہاں انٹرنیشنل نمبرنگ نہ صحیح بخاری کچھ بھی نہیں۔ اور الزام اہل حدیثوں کو دے رہا تھا مرزا خبیث، کہتا ہے کہ اہل حدیث اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ آخری دور میں بخاری مسلم شیعہ ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا دیکھے کتنا بڑا ہے۔ اور بھائی صحیح بخاری سے تو تم بھاگے ہوئے، یزید کے مسئلہ پر صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں، تم بھاگے ہوئے یزید کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر سے اور انٹرنیشنل نمبرنگ سے اور صحیح بخاری سے، یہ تو کبھی بیان نہیں کرے گا نا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہی ہے مچھر والی، ایک عراقی نے مچھر احرام کی حالت میں مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے کہا اس کو دیکھو ان لوگوں نے، یعنی کہاں سے آئے، میں ایران کہاں سے آئے، انہوں نے کہا میں اہل عراق، میں عراق والوں میں سے عراقی ہوں، انہوں نے کہا ان لوگوں کا حال دیکھو، ان لوگوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے نہیں، حیرت کا اظہار کیا نا اس کے اوپر، تو عراقیوں پر ڈالا مدعا حسین رضی اللہ کے شہید کرنے کا، حسین رضی اللہ کے قتل کا مدعا عبداللہ بن عمر نے عراقیوں پر ڈالا ہے۔ آج تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا اور اس کے ماننے والے امیر شام کہتے ہیں، یزید کو شامی فوجیں، یزید کی فوجیں شامی فوجیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید شامی، اور جیسے ہی حسین رضی اللہ شہید ہوئے پھر وہ سارے عراقی بنا دیا یزید کو، اس کا الزام معاویہ رضی اللہ تک لے گئے۔ ابھی تو یزید کو شامی رہنے دو نا، اور جو قاتل ہیں وہ عراقی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، دوغلی پلیسی منافق ہیں یہ لوگ۔ اور صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل جو ہے وہ سنان بن انس الکوفی ثابت ہے کہ کوفی جو تھا سنان بن انس وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا اعتراف بھی کر رہا ہے، حجاج بن یوسف کے سامنے، یہ بھی موجود ہے یہاں پر۔ بعض روافض شیعہ وہ خبیثوں نے تو سنان بن انس کو جو کوفی تھا اس کو انس بن مالک رضی اللہ کا بیٹا بنا دیا، صحابی کا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں ظلم دیکھیں، یہاں دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا سنان ہے ہی نہیں، اور کوفی کیسے ہو گیا؟ انس بن مالک رضی اللہ کا بیٹا ہوتا کوفی ہو جاتا ہے، کوفی ہوتا ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایک دونوں نے یہاں پر خباثت ماری، کیونکہ وہ تو ان کا کام تو ہے ہی جھوٹ بولنا،
اور اسٹیجوں پہ کہہ رہے ہیں، یہ شہنشاہ نقوی جیسے خبیث جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تو صحابہ کی اولادیں تھیں، اور نام بتا رہے ہیں سنان بن انس، حالانکہ وہ کوفی آدمی ہے، کوفی تھا، اور بھی اس طرح کے نام بتاتے ہیں اور ان کو صحابہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، صحابہ کی اولادیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ حسین رضی اللہ کے قتل میں کوئی صحابی یا کسی صحابی کا بیٹا شریک ہوا، صحابی کی اولاد، ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں۔ ہاں یہ کوفی تھا، اس کا نام بھی موجود ہے، لیکن خام خواہ چکے۔ اور پھر دوسری ایک بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی ایک روایت لا کر دیں کہ جو اہل بیت باقی تھے، صحابہ کرام تابعین اہل ایمان نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا الزام یزید پر ڈالا ہو، کوئی ایک دلیل لے آؤ جو ثابت ہو کہ اس وقت کے اس دور کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا الزام، یا یہ بات بھی کر دی ہو کہ بھئی جو ہے نا یزید جو ہے وہ حاکم ہے تو اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا، یہ جو بدلے والی بات کی جاتی ہے اس کی بھی کوئی دلیل لے آئے ہمارے سامنے۔ یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اپنی زبانوں سے ایسے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں جس کا یہ الزام جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ حاکم وقت تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل موجود ہیں، انہوں نے بھی بدلہ نہیں لیا، تو ان کا الزام وہاں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ جو اہل بیت صحابہ تابعین اہل بیت موجود ہیں، صحابہ اور تابعین موجود ہیں، کسی ایک نے وہ بات نہیں کی جو آج یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جواب دو تو ہم یزیدی بن گئے، ہمارے موقف پہ کہتے ہیں تمہارا موقف یزید کے بارے میں نرم ہے، تم یزیدی، بس یہ باتیں کرنے کی وجہ سے یزیدی ہیں، اور ان کے جھوٹوں کے ساتھ آپ آنکھیں بند کر کے ہاں میں ہاں ملاتے رہو تو پھر یہ خوش رہیں گے آپ کے ساتھ۔ آج تک جو ہے وہ روافض و شیعہ اور جو ان کے ماننے والے ہیں، جالوی ہو گیا، اور اسی طریقے سے مرزا اور اس کے ماننے والے، اس طرح کے جتنے گمراہ لوگ ہیں جو رافضی ہیں، کچھ نیم رافضی ہیں، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا کہ انہوں نے جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بات کی ہو، واقعہ کربلا کی بات کی ہو، تو اس کے قاتلوں کو بھی بتایا ہو کہ وہ عراقی تھے اور وہ عراق والے تھے اور انہوں نے شہید کیا تھا حسین رضی اللہ عنہ؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ جائیں گے بھائی شام کی طرف، وہ یزید پر جائیں گے اور پھر وہاں سے معاویہ رضی اللہ اور وہاں سے عثمان بن عفان رضی اللہ ابو بکر عمر تک پہنچیں گے۔ انہوں نے کبھی بتایا نہیں، اصل قاتل چھپاتے ہیں ظالم۔